الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ، اور اگر تم ہو کسی بھی شک میں، مما نزلنا علی عبدنا، اس کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پہ اتارا، فَأْتُوا، تو تم لے آؤ، بِصُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس کی مثل ایک صورت، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور تم بلا لو اپنے حمایتیوں کو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر تم نے ایسا نہ کیا، وَلَن تَفْعَلُوا، اور نہ کبھی کرو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو اس آگ سے بچ جاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، اعدت للکافرین، کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس سورت کے شروع میں اس کتاب کو لا ریب فیہ قرار دیا ہے۔ اب فرمایا کہ اس کتاب میں کوئی شک تو نہیں، لیکن اگر تم اس کے بارے میں کسی ادنا سے شک میں بھی مبتلا ہو تو اس جیسی ایک صورت بنا کر لے آؤ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی طرح کے چیلنج دیے ہیں اس کتاب کے حوالے سے۔ کہیں فرمایا اس کتاب جیسی ایک کتاب لے آؤ، اس قرآن جیسا ایک قرآن لے آؤ، جیسے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 88 میں ہے، قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ سارے انسان اور جن اکٹھے بھی ہو جائیں اس قرآن جیسا قرآن لانا چاہیں تو اس جیسی کتاب، اس جیسا قرآن نہیں لا سکتے، اگرچہ ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جائے۔ اسی طرح سورہ قصص میں فرمایا، قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِندِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَا اتَّبِعْهُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تم کہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کتاب تم بھی لے آؤ، ٹھیک ہے، جو ان سے زیادہ ہدایت والی ہو، میں اس کی پیروی کر لوں گا اگر تم سچے ہو تو۔ اسی طرح 10 صورتوں کا چیلنج بھی دیا، جیسا کہ سورۃ ہود آیت نمبر 13 میں ہے، ام یقولون افتراہ قل فاتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے گھڑا ہے، تو ان سے کہو اس جیسی 10 صورتیں لے آؤ جو گڑی ہوں، اللہ کے علاوہ جس کی بھی تم طاقت رکھتے ہو اسے بلا لو اگر تم سچے ہو تو۔ یہ خواہ چھوٹی صورتیں ہوں یا بڑی، یہ بات ہی نہیں کی۔ آخر کار تیسرا چیلنج جو دیا سورہ یونس آیت نمبر 37 اور 38 میں، یہ بات ہے کہ یہ قرآن گھڑا ہوا نہیں ہے، بلکہ یہ سابقہ کتابوں کی تصدیق بھی کرنے والا ہے اور کتاب کی تفصیل ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں، اور یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ ساتھ فرمایا، یقولون افتراہ قل فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ یہ لوگ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے گڑا ہے، تو کہیے اس جیسی ایک سورت لے آؤ اور اللہ کے علاوہ جس کی تم طاقت رکھتے ہو اسے بلا لو اگر تم سچے ہو تو۔ یہ آیات یا یہ صورتیں تو مکی تھیں۔ اب مدینہ میں یہ چیلنج دہرایا جا رہا ہے کیونکہ سورۃ بقرہ مدنی ہے۔ فرمایا اگر تمہیں کسی قسم کا کوئی شک ہے اس میں سے جو ہم نے اپنے بندے پہ نازل کیا تو اس سورت جیسی ایک سورت لے آؤ۔ پچھلی 2 آیات میں شرک کی تردید اور توحید کی دعوت ہے، ان آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے کی دعوت ہے۔ عابدینہ، اگرچہ تمام بندے اللہ ہی کے بندے ہیں، مگر ہمارے بندے سے مراد ہمارا خاص بندہ ہے، جیسے بیت اللہ، ناقۃ اللہ، اسے اضافت تشریفی کہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کئی مواقع پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد کہہ کے پکارا ہے، خصوصاً جب دفاع کا معاملہ ہوا یا معراج کی بات ذکر کرنی مراد ہوئی یا اسراء کا ذکر ہوا، جیسا کہ آیات میں موجود ہے۔ سورہ کہف کے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا،
اسے سورہ فرقان کے آغاز میں فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ سورہ نجم آیہ نمبر 10 میں فرمایا فاوحیٰ الی عبدہ ما اوحیٰ۔ سورہ اسراء آیہ نمبر 1 میں فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا۔ سورہ جن آیہ نمبر 19 میں فرمایا وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عبد ہیں، اور عبد ہونا یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا تھا فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ۔ بخاری میں حدیث نمبر 3445 ہے، فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں تو مجھے اللہ کا بندہ ہی کہا کرو اور اس کا رسول کہا کرو۔ پہلے بندے ہیں اور اس کے بعد رسول ہیں۔ ہر زمانے میں جو چیز کمال کو پہنچی ہوئی تھی اس زمانے کے پیغمبر کو ایسا معجزہ دیا گیا جس کے سامنے انسانی کمال عاجز اور بے بس ہو، جیسے فرعون کے جادوگر اور عصائے موسیٰ، اور عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے باکمال طبیب اور عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو زندہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اہل عرب کو اپنی فصاحت و بلاغت پر فخر تھا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی کو ایسا معجزہ عطا کیا جس کی چھوٹی سی چھوٹی صورت کی مثال سینکڑوں برس گزرنے کے باوجود نہ کوئی پیش کر سکا ہے نہ کر سکے گا۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا ایسا نہیں تم کر سکے تو نہیں کر سکو گے، تو اس آگ سے بچ جاؤ جس کا ایندھن لوگ ہوں گے اور پتھر ہوں گے۔ عام آگ انسانی جسم اور پتھروں سے بجھ جاتی ہے یا مدھم ہو جاتی ہے، مگر جہنم کی آگ کی حرارت اس قدر ہے کہ انسان اور پتھر اس کا ایندھن بن کر اسے مزید بھڑکائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تمہاری آگ جہنم کی آگ کے 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے، بخاری کی حدیث ہے۔ اور بعض صحابہ سے یہ مروی ہے تبری وغیرہ میں کہ یہ پتھر گندک کے ہوں گے، یعنی لوگ جل رہے ہیں ساتھ گندک کے پتھر ڈالے گئے جس سے مزید آگ بھڑک جائے گی۔ اور ان پتھروں سے وہ بھی مراد ہیں کہ جنہیں کفار پوجتے تھے، کیونکہ قرآن مجید میں یہ چیز بھی ملتی ہے، جیسے سورہ انبیاء آیہ نمبر 98 میں ہے اِنَّکُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَسَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ۔ تم بھی اور جن کی تم عبادت کرتے ہو تمام ہی جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں۔ اور سورہ صافات آیہ نمبر 22 اور 23 میں فرمایا احشروا الذین ظلموا وازواجہم وما كانوا يعبدون من دون اللہ فاہدوہم الی صراط الجحیم۔ اس میں بھی ظالم اور ان کے ساتھ ساتھ ان کے معبود جن کی وہ عبادت کرتے تھے ان کو جہنم میں ڈالنے کا ذکر ہے کہ اکٹھا کر دو ان سب کو جہنم میں۔ پھر فرمایا اعدت للکافرین، یہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جہنم اصل میں کافروں کے لیے بنائی گئی ہے، کوئی مومن اس میں جائے گا تو کفر کے کسی کام کے ارتکاب کی وجہ سے ہی جائے گا، اگرچہ ہمیشہ اس میں نہیں رہے گا۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جہنم اس وقت موجود ہے، یہی تمام سلف کا عقیدہ ہے، اس کا انکار صریح آیات و حدیث کا انکار ہے۔ اس آگ سے بچنے کا اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو بھی حکم دیا ہے، جیسا کہ سورۃ تحریم آیہ نمبر 6 میں ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ۔ اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لو اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ جس کا ایندھن لوگ ہوں گے اور پتھر ہوں گے۔ قرآن مجید اور صحیح حدیث میں ایسے لوگوں کا ذکر موجود ہے کہ جن کو جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے افراد اور ایسے اعمال سے بچیں کہ جو جہنم میں جانے والے ہیں یا لے جانے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے اور قرآن مجید کی حقانیت کو سمجھ کر اس کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔